جاری رہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے. نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے. سنگ ریزہ ہوں ابھی میں مجھے گوہر کر دے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے. ہر جگہ آج زمانے میں اجالا کر دے. تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو، تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو. پھر بنا اپنا وفادار سپاہی مجھ کو. مجھے اسلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے، مجھے اسلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے. جان دے دوں میں اگر تیرا اشارہ ہو جائے. اللہ رب العالمین جو خلاق دو عالم ہے، پروردگار عالم کی ذات جو تواب ہے، جو رحیم ہے، جو گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتی ہے. بار بار وہ اللہ رب العالمین کی ذات
ہم گنہگار بندوں کے گناہوں کے لیے معافی کا اعلان کرتی ہے، اسی مولائے کائنات کے لیے ہر اعتبار سے ہر پل، ہر وقت، ہر مکان، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام کے اوپر، بالخصوص ہمارے ہی آخری نبی سید الکونین، تاجدار بطحا، آمینہ کے لال، دونوں جہاں کے تاجدار جناب محمد ابن عبداللہ کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھ جیسے کم علم کو یہاں پر ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ شکر گزار ہوں آپ سبھی کوہلوا باسیوں کا کہ اتنے رات تک آپ نے ہمارا انتظار کیا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوئی، کسی وجہ سے ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے شکریہ کے ساتھ، مولائے کائنات کے شکریہ کے ساتھ آپ سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولائے کریم آج کی اس محفل میں ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہم جو موجود نہیں ہیں، ہماری مائیں، ہماری باپردہ خواتین جو دور دراز سے آج کے اس پروگرام کو سن رہی ہیں، مولا تیری ذات سے دعا ہے، مولا تیری ذات سے دعا ہے کہ اس پروگرام کے سننے والوں کے سارے گناہوں کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے، مکمل طور پر انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے، تاکہ تیرے دربار میں جب ملاقات ہو آخرت کے میدان میں تو اس حالت میں ملاقات ہو کہ ہم گناہوں سے دھلے ہوئے ہوں، اور جنت کے بالا خانوں میں ایک مرتبہ ہماری جو ملاقات یہاں ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہو جائے، جو دائمی ملاقات ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ شیخ محترم نے موضوع کا اعلان کر دیا ہے۔ موضوع ہے توبہ و استغفار اور نیا سال۔ جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ الہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، حق اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، حق اور سچ کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، حق اور سچ کو پوری حقانیت، صداقت اور سچائی کے ساتھ کائنات کے چپے چپے، گوشے گوشے میں پھیلانے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ توبہ کب ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ دوسرے الفاظ میں توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد ستاتی ہے، اللہ کے عذاب کی یاد آتی ہے، رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی ذات، میں نے گناہ کر لیا لیکن ہے کوئی ذات جو میرے گناہ کو معاف کر سکتی ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات وہی ہے جو ذات آپ کے لیے کھانے پینے سے لے کر زندگی کے تمام لوازمات عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات یہ وہی ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کے لیے روزی کا انتظام کیا۔ اللہ کی یہ وہی ذات ہے جو زندگی سے لے کر موت تک تمام چیزوں کا انتظام کر کے ہمیں عطا فرماتی ہے، دیتی ہے۔ اور اللہ ہی کی یہ وہی ذات ہے جو موت کا پیغام بھی لے کر کے فرشتہ موت کے ذریعے آئے گی۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی توبے کو گناہوں کو معاف کر سکتی ہے یا توبے کی توفیق دے سکتی ہے۔ اللہ کی نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں توبہ کے مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس روئے زمین پر ایک بندہ ہے جو گناہ کے کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کر لیا، رب تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی کوشش کی، پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے کو اس بات کا احساس ہوا
کہ وہ گناہ تو کر لیا لیکن اس بات کا احساس ہوا کہ کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کرنے والا ہے۔ اگلی مرتبہ بھی بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، احساس ہوا گناہ کا، دوبارہ اس نے توبہ کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر یہی بات ہوتی ہے، میرے بندے نے گناہ کیا لیکن گناہ کا احساس ہوا، اس کو اس بات کا احساس ہوا گناہ کر لینے کے بعد کہ ہے کوئی ذات جو اس کو گناہوں سے معاف فرمانے والی ہے، جو عفو درگزر کرنے والی ہے، جو گناہوں کو دھلنے والی ذات ہے، جو غلطیوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ تیسری مرتبہ بھی گناہ کیا، احساس ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی پیغام اسے سنایا جاتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات تیرے گناہوں کو بخشنے والی، تجھے معاف فرمانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جا بندے، میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے، تجھے معاف فرما دیا ہے۔ احساس ہے، غلطی ہو جانے کے بعد بندے کی طرف سے اس چیز کا احساس ہوا کہ گناہ کا کام کیا، اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا نبی خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں تم میں سے تمہارے زمانے سے پہلے کسی زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، میں نے بہت سارے گناہ کے کام کیے ہیں، لیکن کیا ان گناہوں کو دھلنے والی ذات کوئی ہے؟ کیا میرے یہ سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں؟ لوگوں سے جا کے پوچھتا ہے، لوگ اسے ایک راہب کے پاس رہنمائی کر دیتے ہیں، ایک پادری کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اے عالم وقت، اے راہب، میں نے اپنی زندگی میں 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہہ دیا، اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد، اتنے سارے لوگوں کا قتل کرنے کے بعد تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بندے نے سوچا جب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، اللہ میری توبہ نہیں سنے گا، میرے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اور شخص کو پکڑا اور اسے بھی مار دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پوری کر لی۔ ایک عرصہ گزرا، ایک لمبی مدت گزر جانے کے بعد دوبارہ اسی بندے کو دوبارہ سے احساس ہوتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں پہلے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، ایک اور کو مار کر کے 100 قتل کر دیے، لیکن کیا یہ سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں؟ کیا رب کائنات میرے ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتلا دیا پتہ ایک عالم کا کہ وہاں جاؤ اور وہ فلاں عالم تمہارے اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ وہ بندہ جاتا ہے اس عالم دین کے پاس، پوچھتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں گنہگار بندہ ہوں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ جواب دیتے ہیں وہ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے اور تمہارے گناہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو سچے دل سے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس جگہ سے تم آئے ہو، جہاں تم رہتے ہو، اس جگہ پہ دوبارہ نہیں جانا، وہ جگہ شر پسندوں کی ہے، برے لوگوں کی ہے، گنہگاروں کی ہے، وہاں نہیں جانا، بلکہ فلاں دوسری بستی کی طرف چلے جانا۔ ابھی شخص وہاں سے روانہ ہوتا ہے، نیکوکاروں کی بستی کی طرف پہنچنے کے لیے اپنے پاؤں آگے بڑھا دیے ہیں۔ جب بیچ بیچ کے راستے میں پہنچتا ہے جہاں سے نیکوکاروں اور بدکاروں کی بستی آدھے آدھے کے فاصلے پر ہے، اس شخص کی وفات کا وقت آ جاتا ہے۔ وفات کا وقت ہوا، اللہ رب العزت کو یہ بندہ پیارا ہو گیا،
وفات پا گیا، اب ایسے مقام پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے ہم لے جائیں گے، کیونکہ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس بندے کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے سارے لوگوں کا قتل کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کا گناہ معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فیصل کے طور پر ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا اور اس نے آ کر کے فیصلہ کیا۔ مسافت اور دوری دیکھی جائے، جس جگہ پہ اس بندے کی وفات ہوئی ہے وہاں سے نیکوکاروں کی بستی کتنی دوری پر واقع ہے اور برے لوگوں کی بستی کتنی دوری پر واقع ہے۔ جو بستی زیادہ قریب نکلے گی اسی حساب سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مسافت کو، دوری کو ناپا جاتا ہے، ناپے جانے کے بعد، پیمائش ہو جانے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے اس گنہگار بندے نے جس نے توبہ کری تھی، اس بندے نے اپنا ایک اگلا پاؤں جو بڑھایا ہوا تھا وہ پاؤں اس طرف کو آگے بڑھا تھا جس طرف کو نیک لوگ بسا کرتے تھے۔ رحمت کے فرشتوں کے حق میں فیصلہ ہوا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ اتنا بڑا گنہگار بندہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن بندوں نے اپنے نفسوں کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کے کام کیے ہیں، جنہوں نے گناہ کمائے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اے گنہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، رب کائنات کی ذات غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والی ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے، بندوں کے اوپر رحم و کرم فرمانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کیوں نہیں فرمائے گا؟ مشہور قصص اور واقعات میں گناہ کر لینے کے بعد گناہ کا احساس جن کو ہوا اسلاف میں، معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ معیذ اسلمی صحابی جلیل رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی ہوئی، غلطی ہو جانے کے بعد انہیں احساس ہوا، ان سے زنا کا صدور ہوا۔ اس گناہ کا احساس ہونے کے بعد وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، دوبارہ آ کے عرض کرتے ہیں، دوسری طرف سے آ کے عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر التفات نہیں فرمائی، تیسری مرتبہ آئے یہی الفاظ کہے اللہ کے نبی مجھے آپ پاک کر دیجئے، اب بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ چوتھی مرتبہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ معیذ اسلمی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے فلاں فعل سرزد ہو گیا ہے، آپ اس کی جو سزا ہے، اس کی جو حد ہے میرے اوپر نافذ کر دیجئے، حد نافذ کر کے مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا یہ شخص جو آیا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ اسے گناہوں سے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہیں اس بندے
شراب تو نہیں پی لی ہے؟ صحابہ نے جا کر کے کچھ نے سونگا اور کہا اللہ کے نبی انہوں نے شراب نہیں پیے۔ کہا پھر اس بندے کو جنون کی بیماری تو نہیں لگی ہوئی ہے؟ پاگل پنی میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آدمی کوئی پاگل نہیں ہے، انہیں پاگل پن اور جنون کی کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو احتیاط سے کھنگالا اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے، اس کی جو سزا بنتی تھی یہ سزا ان کے اوپر نافذ کی جائے۔ وہ اسلاف تھے، وہ صحابہ کرام تھے، گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن اگر کبھی ان سے گناہ کا کوئی فعل سرزد ہوتا تھا وہ اس کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں متوجہ ہو جایا کرتے تھے، معافی کے لیے بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ آج اس کے برخلاف ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ یہی اپنا حال دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، اپنی طرف ہی جھانکنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی منها۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے پاس ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں، تین گناہ نہیں، 100 گناہ نہیں، بلکہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو، آسمان کی چوٹیوں تک بھی پہنچ جائے، اتنے سارے گناہ کر لینے کے بعد تو میرے دربار میں متوجہ ہو جائے، مجھ سے معافی مانگنے لگ جائے، توبہ استغفار کرنے لگ جائے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ رب کائنات کی ذات وہی ذات ہے جو بندوں کے اوپر رحیم و شفیق ہے، رب کائنات کی ذات وہی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پچھلے پہر رات کے سمائے دنیا پہ نازل ہوتی ہے، اللہ نازل ہوتا ہے، سوال کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں؟ ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں؟ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے، اور توبہ یہ سنت رہی ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کرام کی۔ استغفار یہ سنت رہی ہے نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سے پہلے کے تمام رسل اور نبیوں کی۔ جب بھی کسی نبی سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہوئی، غلطی کا احساس ہوا، رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور اپنی غلطی اللہ کی بارگاہ میں رکھی کہ رب کائنات معاف فرما۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فلاں درخت کے پاس جانے سے روکا، شیطان کے بہکاوے میں آئے فلاں درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے زمین کے اوپر اتار دیا۔ آدم کو غلطی کا احساس ہوا، حوا کو غلطی کا احساس ہوا، رب کی بارگاہ میں استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں فلاں درخت کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، ہم سے یہ غلطی تو ضرور ہو گئی، لیکن اس غلطی کو معاف کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو تیری ہی ذات ہے، مولائے کائنات میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی یا نہ ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ رب العالمین نے عذاب کی ایک ہلکی سی شکل ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے مقبرہ کی طرح بنا دیا۔ وَذَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں مولائے کائنات اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی سے، اس گناہ سے پاک بھی تیری ہی ذات مجھے کر سکتی ہے، پاک ہے تیری ذات، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں،
مجھ جیسے ظالم کی مغفرت فرما دے۔ انبیاء کرام کے قصص واقعات کو کھنگالا جائے، اکثر و بیشتر انبیاء اپنے گناہ کے وقت اور غیر گناہ کے وقت رب کائنات کی طرف اس لیے متوجہ ہوئے ہیں تاکہ اسی دنیا کی زندگی کے اندر ان کے گناہ دھل جائے، معاف ہو جائیں۔ کہ اللہ کے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے یہ نقل نہیں فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ او اکثر من 70 مرہ، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک ہی دن میں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ۔ یہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جا کر کے عرض کرتے، اللہ کے نبی توبہ استغفار کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ ہمیں توبہ استغفار کرنے کا طریقہ بتلا دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، توبہ اور استغفار کے تعلق سے ان کے بارے میں مرویات ملتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کیجئے۔ یہ کون ہے ایسی ہستیاں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ابو بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس چیز کو کہتے ہیں کہ انہیں استغفار کا طریقہ سکھلا دیجئے یا ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ رب العالمین سے مانگ لیجئے۔ ایسی ہستیاں جن کے اگلے پچھلے گناہ اسی دنیا کے اندر معاف کیے جا چکے ہیں، یہ ایسی مبارک ہستیاں ہیں جن کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت مل چکی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ تھمائی جا چکی ہے۔ ابو بکر و عمر خلفائے راشدین میں سے ہے۔ ابو بکر و عمر وہ ہستیاں ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہے۔ اللہ رب العزت نے بدر میں شریک ہونے والے غازیوں اور صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے روئے زمین کی طرف جھانک کر کے دیکھا اور بدر میں جو شریک ہوئے ان کے گناہوں کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کو، جن 10 صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، انہی میں سے ابو بکر و عمر ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایسے جلیل القدر صحابہ میں سے ہے جنہوں نے بیعت الرضوان کے نیچے بیعت کی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کے اوپر بیعت لینی شروع کی کہ عثمان کو میں نے مکے میں بھیجا حدیبیہ کے موقع سے، اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان کو مکے والوں نے قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ جواب دیتے ہیں کہ بغیر عثمان کے خون کا قصاص لیے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، عثمان کا ہاتھ اسے مانا جاتا ہے اور بیعت لیتے ہیں۔ ان بیعت لینے والے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین ایسے مومن بندوں سے راضی ہو گیا جو شجرہ رضوان کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ابو بکر و عمر کے گناہوں کی بخشش و مغفرت اسی دنیا کے اندر کئی مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب کائنات سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت یہ لوگ بار بار مانگ رہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہے۔ وہ شخص آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب ہمارے یہاں قحط پڑا ہوا ہے، جدب ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، میں کیا کروں، پریشان ہوں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں تم استغفار کرو۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے امام صاحب ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں۔ حسن بصری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں استغفار کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے امام صاحب میں انتہائی پریشان حال ہوں،
میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست نظر نہیں آتا ہے، میں کیا کروں؟ امام صاحب کہتے ہیں استغفار کرو۔ چوتھا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ امام صاحب میں پریشان ہوں اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں باغات اور کھیتیاں سوکھ چکی ہیں، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ جواب دیتے ہیں استغفار کرو۔ کہ بھی چاروں لوگ چلے گئے، وہاں بیٹھے ہوئے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں نے پوچھا آپ یہ بتلائیے، یہ چار لوگ آئے تھے اور ان چاروں کی پریشانیاں چار قسم کی الگ الگ، لیکن آپ نے جواب صرف ایک دیا، سب کے سوال میں آپ نے کہا استغفار کرو، آخر ایسا کیوں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں نے وہی بات کی جس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم والوں سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم والوں سے کہا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر توبہ کرو گے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بخشش و مغفرت مانگتے جاؤ گے تو وہ پروردگار تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کے نتیجے میں پروردگار تمہیں بے شمار مالوں سے نوازے گا، اور پروردگار استغفار کرنے کے نتیجے میں تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا میں نے وہی بات کہی جس بات کو اللہ رب العالمین نے نوح اور ان کی قوم کے حوالے سے قرآن میں کہا ہے، استغفار تمام مصیبتوں کا مداوع ہے، استغفار تمام پریشانیوں کا حل ہے، استغفار ایسا وظیفہ ہے جس بندے کو یہ عادت پڑ جائے ہمیشہ وہ خیر و برکات سے لبریز رہا کرتا ہے۔ علماء کرام اگرچہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یا اس حدیث کے ضعف کی طرف کچھ علماء اشارہ کرتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے استغفار کی فضیلت میں حدیث پاک بھی ہے۔ فرمایا نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ کیا ہے استغفار؟ کیا ملے گا ہمیں توبہ و استغفار کرنے سے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جو لگاتار استغفار کرتا رہا، رب دو جہاں سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت مانگتا رہا، اللہ رب العالمین ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا، ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے استغفار کرنے والے بندے کو روزی مہیا کرائے گا جن جگہوں سے روزی ملنے کے بارے میں اس بندے نے سوچا بھی نہیں تھا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ کب تک؟ جب تک ایک انسان موت کے مرحلے کو نہیں پہنچ جاتا، سکرات الموت کو نہیں پہنچا جاتا، غرغرے کے عالم تک نہیں پہنچ جاتا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اے گنہگار بندو جو دن رات گناہ کے کام کرتے ہو، فرائض سے غفلت برتتے ہو، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہو، منہیات سے اجتناب نہیں کیا کرتے ہو، تمہارے دامن گناہوں سے بالکل کالے اور سیاہ پڑے ہوئے ہیں، راتوں دن تم گناہوں کے رسیا بن چکے ہو، اے گنہگارو توبہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک ایک بندہ غرغرے کی حالت میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک اگر وہ اللہ سے توبہ کر لے، اس سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگ لے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ لیکن موت کا منظر اگر سامنے کھڑا ہو،
اس وقت کوئی بندہ فرعون کی طرح توبہ کرنے لگ جائے، فرعون کی طرح یہ کہنے لگ جائے آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو ایسی حالت میں توبے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور توبے کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین قیامت قائم نہیں کر دیتا ہے، قیامت برپا نہیں کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہم سبھی کی ضرورت ہے، ہم گنہگار ہیں، دن رات گناہوں کے کام کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین سے ہمیں لو لگانی چاہیے، اپنے گناہوں سے مغفرت اور بخشش رب سے مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ رب کائنات سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سبھی کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہر اعتبار سے نیک اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اگر غیر شعوری طور پر گناہ کے کام کرتے ہیں، الہ العالمین شعوری طور پر ہمیں گناہ کے کام کرنے کی کبھی توفیق نہ دے، غیر شعوری طور پر ہم سے جو غلطیاں جو گناہ کے کام سرزد ہو چکے ہیں، پروردگار عالم ان سبھی گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان ہی کے ساتھ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔